السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اسی لحاظ سے کتابوں میں بھی علم نہیں ہوتا، اصلاً کتابوں میں علم نہیں ہوتا۔ کتابوں میں کچھ نشانات ہوتے ہیں، کتابوں میں علم ہوتا ہے، کئی کتابوں میں علم نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم کتابوں میں علم نہیں ہوتا۔ یہ کتابیں جو بازار میں اتنی ہیں، اگر ان میں علم ہو تو ہر گزرنے والا بازار سے کتابیں خرید لے اور عالم ہو جائے۔ کیا مشکل ہے؟ چاہے وہ زر سے کتاب خرید لے یا زور سے کتاب غصب کر لے، کتاب اپنے اقتدار میں لے لے، اپنے ملک میں کتاب رکھ لے، عالم ہو جائے گا۔ کتاب میں علم ہوتا ہے، کاغذ ہے، جلد ہے، سیاہ روشنائی سے بنے ہوئے کچھ نشانات ہیں، بس کتاب میں اتنا ہی ہے۔ جب تک اس کتاب کو کوئی زندہ اٹھا کر ان نشانات کی معنویتوں کو واضح نہ کرے اور وہ وضاحتیں کسی زندہ ذہن تک نہ پہنچیں، اس وقت تک علم تخلیق نہیں ہوتا، علم وجود میں نہیں آتا۔ تو کتابوں میں کہیں بھی علم نہیں ہوتا۔ وسائل میں سے ایک من جملہ وسائل کتابیں ہیں، من جملہ وسائل قلم ہے، من جملہ وسائل بہت سی چیزیں ہیں، لیکن علم تبھی علم ہوتا ہے جب کسی زندہ وجود کے سہارے سے کسی دوسرے زندہ وجود تک پہنچے، زندگی کے ظرف میں جذب ہو جائے، تب وہ علم ہے، ورنہ وہ علم نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں پر آپ کے لیے بس ایک گزرا اشارہ کافی ہے کہ کس قدر یہ حقیقت ہے، یہ فلسفیانہ حقیقت ہے، یہ وجودی حقیقت ہے کہ علم قرطاس پر لکھے ہوئے حروف میں نہیں ہوتا۔ اسی سے ملتی جلتی بات کل میں نے مشہد میں کہی تھی، اور یہ بات اکثر کہتا ہوں، اور اس لیے کہ ضروری ہے، اس لیے کہ ضروری ہے تاکہ ہم رسمی طور پر پڑھے لکھے نہ کہلائیں، بلکہ واقعاً حقیقت علم کو اپنے اندر جذب کر سکیں۔ تو میں کل مشہد مقدس میں عرض کر چکا ہوں اپنے دوستوں کے درمیان کہ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں ابتداءً اور الفاظ کچھ مشکل سامنے آ جاتے ہیں تو ان الفاظ کے معنی کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ڈکشنری میں، کتاب لغت میں۔ اور یہ راز آپ کو نہیں معلوم کہ ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے، لغت میں، کتاب لغت میں معنی نہیں ملتے، نہ مل سکتے ہیں۔ ڈکشنریز میں یہ تعلیمی نکتہ ہے، یہ اہم تعلیمی نکتہ ہے۔ کسی کتاب لغت میں، کسی ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے، ہر ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ مل جاتا ہے، معنی نہیں ملتے۔ معنی تو جہان معنی میں ہوتا ہے۔ جب تک آپ ڈکشنری میں معنی تلاش کریں گے، آپ کو نہ معنی ملے گا، نہ آپ عالم بن سکیں گے۔ جب آپ اس معنی کو جہان معنی میں، جہاں وہ ہے وہاں تلاش کر لیں گے، اس وقت آپ اہل معنی بھی ہو جائیں گے، عالم بھی ہو جائیں گے۔ ڈکشنری میں کہیں معنی ملتے ہیں؟ وہی مثال دہرا دوں جو کل میں نے مشہد میں عرض کی تھی، اور یہ پانی رکھا ہوا ہے، لفظ پانی، پے الف نون یہ پانی، ڈکشنری میں تلاش کیجئے گا، اس کے معنی مل جائیں گے۔ ڈکشنری میں اگر پانی کے معنی مل جائیں گے تو ڈکشنری گھل کے رہ جائے گی، کتاب سلامت نہیں رہے گی۔ ڈکشنری میں
اگر اردو انگریزی ڈکشنری ہے تو اردو کے کلمے کے مقابلے میں انگریزی کا کلمہ لکھا ہوا ہوگا. پانی کے آگے واٹر لکھا ہوگا، وہ بھی لفظ ہے، یہ بھی لفظ ہے. اردو اور فارسی کی ڈکشنری ہوگی تو پانی کے آگے آب لکھا ہوا ہوگا. اردو عربی ڈکشنری ہوگی تو پانی کے آگے ماء لکھا ہوگا. پانی بھی لفظ ہے، ماء بھی لفظ ہے، آب بھی لفظ ہے، واٹر بھی لفظ ہے. ڈکشنری میں، لغت میں لفظ ہی لفظ ملے گا، معنی نہیں ملیں گے. معنی تو جہان معنی میں ملیں گے، جہاں اس کی جگہ ہے وہ وہاں ملے گا. اور اس لیے معنی تک پہنچنے کے لیے وجودی سفر کیا جاتا ہے، اعتباری سفر سے معنی تک نہیں پہنچا جا سکتا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. اب اگر یہ باتیں واضح ہوں، یہ علمی حقائق ہیں، اگر یہ باتیں واضح ہوں تو پھر اس شخص کی محرومی قسمت کا کیا عالم ہوگا جو یہ اعلان کر دے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، کتاب لے لے اور استاد کو چھوڑ دے. اب دیکھیے، یہ کوئی مناظرانہ جملہ نہیں، ایک علمی حقیقت ہے. یہ کیا خطیبانہ جملہ ہے؟ کوئی شاعرانہ جملہ ہے؟ کوئی مذہبی طنز ہے؟ یہ نہ یہ مذہبی طنز ہے، یہ نہ مناظرانہ طنز ہے، نہ یہ کوئی خطیبانہ سخن گستری ہے. یہ حقیقت ہے. کتاب میں علم نہیں ہوتا. کتاب میں کاغذ ہے، کرتاس ہے، جلد ہے، روشنائی سے بنے ہوئے کچھ نشانات ہیں، کچھ اشارات ہیں. یہ نشانات، یہ اشارات، جو ان نشانات کو سمجھتے ہیں، جو ان اشارات کو سمجھتے ہیں، علم ان کے سینوں میں ہوتا ہے. اور جب ان سینوں سے منتقل ہو تو جہاں منتقل ہوتا ہے وہاں پہنچتا ہے علم. جہاں نہیں منتقل ہوتا وہاں علم پہنچ ہی نہیں سکتا. اسی لیے صرف خطیبانہ ربط تلاش نہ کریں، حقیقتاً ایک وجودی ربط ہے قرآن حکیم میں اور وجود مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک حقیقی وجودی ربط ہے قرآن حکیم میں اور وجود مبارک مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں. ایک وجودی حقیقی ربط ہے قرآن مجید میں اور وجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں. ایک حقیقی وجودی ربط ہے قرآن حکیم میں اور وجود حسن میں، وجود حسین میں، وجود ائمہ اطہار میں، وجود اولیاء اللہ میں، وجود انبیاء اللہ میں. ایک حقیقی ربط ہے. یہ جو عرفاء ایک جملہ کہتے ہیں، یہ جملہ بہت واقعی جملہ ہے. کہتے ہیں قرآن حکیم وجود کتبی ہے کسی وجود انسان کامل کا. قرآن حکیم ایک انسان کامل کا وجود کتبی ہے. قرآن حکیم جب وجود کتبی ہے تو اس کی مزید وضاحت میں کر دوں، جو کرتا رہا ہوں ممبروں پر اور ہمیشہ یہ جملے دہراتا رہوں گا کہ دراصل قرآن حکیم میں اور محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام میں جو رشتہ ہے وہ اسم اور مسمى کا رشتہ ہے. یہ نام ہے اور وہ دراصل صاحب نام ہے. یہ نام ہے، صرف یہ نام ہے. اب یہ مثال زبان پر آ رہی ہے اس وقت، اور جب طبیعت مسلسل سفر کی بنا پر بہت تھکی ہوئی ہو تو پھر یہ جی چاہتا ہے کہ آسان سی مثال دے کر آگے بڑھ جایا جائے. تو آج اس مثال کو دہرا دوں، اسے برداشت کر لیجئے. خود میں کئی مرتبہ ممبروں پر یہ مثال پاکستان میں اور دوسرے مقامات پہ عرض کر چکا ہوں، لیکن مزید وضاحت ہو جائے گی کہ واقعاً، اور آپ حضرات کے لیے یہ چیز بالکل سامنے کی ہے. یہ حوزہ علمیہ کے ابتدائی دروس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اطوار وجود جو ہیں وہ کسی ایک مقام پہ ایک خاص تعلیمی ضرورت کے تحت کہا گیا ہے کہ اطوار وجود 4 ہیں.
فیزز آف ایکزسٹنس یا اطوار وجود 4 ہیں. ایک وجود کتبی ہے، ایک وجود لفظی ہے یا ایک وجود ذہنی ہے، ایک وجود حقیقی ہے. اسے وجود مکتوبی، وجود ملفوظی، وجود ذہنی، وجود حقیقی کہہ لیجیے. یہ منطق کی ابتدائی کتابوں میں یا فلسفے کی ابتدائی کتابوں میں ایک خاص نقطہ نظر سے یہ بات بیان کی گئی ہے. اگرچہ یہ جملہ اس فقیر کا آج قبول کر لیجئے، یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہے، یہ میرے بعد لکھا جائے گا. اطوار وجود کو ان 4 اطوار میں حصر کرنا بڑی نادانی ہے. کوئی دلیل نہیں ہے کہ اطوار وجود 4 ہیں. اصلاً اطوار و شؤون وجود کا حصر ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے اطوار وجود کا حصر. حقیقت وجود نامتناہی ہے اور اسی طرح اطوار وجود نامتناہی ہے. اطوار وجود نامتناہی ہے. یہ جب یہیں میں پڑھ رہا تھا قم میں تو اس وقت ایک بہت چھوٹا سا مقالہ لکھا تھا اسی عنوان سے کہ اطوار وجود یہ 4 میں جو محصور کر دیے گئے ہیں ایک تعلیمی ضرورت کے تحت بچوں کے ذہن کو ایک بات سمجھانے کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے. ورنہ اطوار وجود 4 میں منحصر نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں. اور اصلاً جب بھی اطوار وجود کی بحث ہوگی ممکن نہیں ہے کہ اطوار وجود کو کوئی کسی عدد میں معدود و محصور کر سکے، شمار کر سکے. حقیقت وجود نامتناہی ہے اور اطوار وجود نامتناہی، نامعدود. گن نہیں سکتے آپ 1 2 3 100 200 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ. اطوار وجود نامتناہی ہیں. لیکن یہی جو ابتدائی بات سمجھا دی گئی ہے تو اسی کے سہارے سے ایک بات کہی جاتی ہے، اسے دہرا دوں جو میں عرض کر چکا ہوں پہلے اور جو ابھی عرض کی اس سے بھی مربوط ہے کہ لفظ کے معنی لغت میں نہیں ملتے، ڈکشنری میں نہیں ملتے. ہر معنی اپنے مناسب حال عالم معنی میں ملتا ہے. ہر معنی. اب یہ جو پانی کی مثال تھی